بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بار پھر کابل میں پریس کانفرنس کی اور ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی دو ٹوک اعلان کیا کہ پنجشیر کا مسئلہ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ انہوں نے پنجشیر میں جو متحارب گروپ ہیں ان کو دعوت دی کہ وہ کابل آئیں اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں، کیونکہ موجودہ افغان طالبان کی قیادت ہے وہ جنگ نہیں چاہتی اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل چاہتی ہے۔ ایک اور بات انہوں نے یہ کہی کہ غیر ملکی افواج کی جو روانگی ہے اس کی تاریخ میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ ترکی کی فوج بھی 31 اگست تک جو ہے وہ واپس چلی جائے، اور یہ بھی کہا کہ ترکی کا وہ بہت احترام کرتے ہیں لیکن تمام غیر ملکی افواج 31 اگست تک ملک چھوڑ جائیں۔ اور ساتھ ہی جو حکومت سازی کے حوالے سے جو بات چیت ہے اس کے بارے میں انہوں نے آگاہ کیا۔ آج ہم پروگرام کے اندر اسی کا جائزہ لیں گے، جو 24 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے، کون لوگ اس کے اندر شامل ہیں اور ان کا ٹاسک جو ہے وہ کب تک مکمل ہوگا، اور ساتھ ہی پروگرام میں ذکر کریں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ نئے سربراہ کی تلاش کے اندر ہے اور رمیز راجہ اور احسان مانی دونوں جو ہیں وزیر اعظم سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کون ہوگا کرکٹ بورڈ کا آئندہ چیئرمین، اور ساتھ ہی افغانستان کی کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان، اس کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی، طالبان کے ترجمان ہیں، اس کے اہم نکات سن لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ مجاہد صاحب سے سوال کیا گیا بینکنگ کے نظام کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ بیشتر بینک بحال ہو چکے ہیں، وہاں پہ ٹرانزیکشنز اور بینکنگ کا نظام جاری ہے، لوگ پریشان نہ ہو، جن لوگوں کے رقومات بینک میں موجود ہے وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سیاسی مفاہمت کے بارے میں بھی کہا کہ قائدین اس معاملے پہ بھی بہت دن رات کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ بہت جلد عبوری حکومت یا جو آنے والی حکومت ہے اس کے خد و خال واضح ہو جائیں گے، اس کا اعلان بھی ہو جائے گا، اور خواتین کو یقین دلایا گیا ہے کہ ہم خواتین کی حفاظت اور خواتین کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں۔ جن اداروں میں فی الوقت خواتین کو نہ آنے کا کہا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ ایک بار جب طالب قیادت یا طالب سیکیورٹی فورسز حالات مکمل سنبھال لیں گے تو پھر خواتین بہت آزادی سے، پوری آزادی کے ساتھ ہر تمام اداروں میں ان کی آمد و رفت پہ کوئی قدغن اور پابندی نہیں ہوگی۔ امریکیوں کو متنبہ کی ہے کہ 31 اگست کی جو انخلاء کی ڈیڈ لائن تھی وہ بھی ہمارے مشورے سے امریکہ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی عالمی برادری کے ساتھ چلنے کی بنیاد پہ ہم نے 31 اگست تک انخلاء کی اجازت دے رکھی تھی امریکیوں کو، لیکن اگر 31 اگست سے آگے وہ افغانستان میں یا کابل ایئرپورٹ پہ موجود رہیں گے تو اس کے جو ہے ان کو نتائج بھگتنے ہوں گے۔ اور انہوں نے امریکہ کو یہ بھی اپیل کی، امریکہ سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ وہ عام افغانیوں کو افغانستان سے متنفر کرنے سے اجتناب کرے اور عام شہریوں کو نکالنے سے اجتناب کرے، بصورت دیگر طالبان امریکہ کے خلاف پھر کارروائیوں پہ مجبور ہوگا۔ جی، اور یہ سب ایک اہم نقطہ ایک اور بھی تھا جو بھارت کا انہوں نے ذکر کیا کہ جس طریقے سے بھارت ہمارے حوالے سے پریپوگنڈا کر رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور کس طریقے سے امریکہ کے حوالے سے بات سامنے آئی کہ عوام کو متنفر کر رہا ہے طالبان سے۔ دیکھیں، دو تین چیزیں جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ وہاں اس وقت جو صحافی موجود ہیں ان میں سے کسی کو بھی ویسے طالبان نے خود نہ انوائٹ کیا ہے، یہ مختلف سفارت خانوں کے ذریعے وہ جا رہے ہیں، اپنے جا رہے ہیں، اور کچھ وہاں موجود تھے۔ اچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی سارے صحافیوں کی، ان لوگوں کی، کہ طالبان اپنی گورنمنٹ میکنگ کے اندر ہے، ابھی وہ حکومت کی سطح پہ نہیں آئے۔ کل رات کو کوئی 10-11 بجے کے قریب انہوں نے فائنلائز کیا ایک کمیٹی کا، اس میں 12 ارکان جو ہیں ان کے ہوں گے اور 12 ارکان جو ہیں یہ خبر بھی آپ ہی نے بریک کی۔ میں نے بریک کی۔ اچھا، اس میں سب سے بڑا ہے سوائے احمد مسعود کے اور امر اللہ صالح کے کوئی اور بندہ وہاں موجود نہیں۔ صحیح ہے۔ امر اللہ صالح وہ شخص ہے کہ جس دن احمد شاہ مسعود کی ڈیتھ ہوئی تھی اس سے 2 دن کے بعد اس نے فون کیا تھا امریکہ، اور امریکہ میں انہوں نے کہا تھا کہ احمد شاہ مسعود کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہمیں اسلحہ چاہیے، ہمیں اسلحہ دے، آن ریکارڈ باتیں۔ تو انہوں نے کہا تھا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، صبح 8:30 بجے 9/11 ہو گیا۔ اچھا، اب ہم خود ہی آئیں گے، اب تمہارا مسئلہ کوئی نہیں۔ امر اللہ صالح جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ وہ خاص طور پہ ان کو لے کے لڑے گا تاجک لوگوں کے ساتھ، لیکن عبداللہ نے اس قیادت کو سنبھالا۔ اب احمد مسعود وہاں پر اس وقت وہاں پر موجود ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سوال پوچھا جا رہا ہے پرویز مشرف کے بارے میں، آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان کے ایک چینل نے پوچھا
انہوں نے کہا ہمارا کیا تعلق ہے، اس نے اپنے ملک کے ساتھ جو کیا سب کچھ کیا، ہم نے کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتے اور نہ ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں ایک تو چیز کنسرن کی ہماری باتیں۔ 3-4 چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں جو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہمارا کوئی بھی نظام جو آئندہ آئے گا 24 لوگ مل کے بنائیں یا 2400 لوگ مل کے بنائیں، وہ مغربی طرز کا نظام حکومت نہیں ہوگا، ورنہ تو 20 سال لڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ شریعت کے مطابق وہ جو ہے نظام جو ہے وہ آئے گا۔ تیسری چیز جو انہوں نے ایک واضح کی ہے کہ جن سارے علاقوں کے اندر کہیں پر جہاں پر بھی انڈیویجول لیول کے اسکول موجود تھے جہاں عورتیں علیحدہ تھیں یا وہ ادارے جہاں عورتیں کام کرتی تھیں وہ ان کو انہوں نے جانے کی اجازت دے دی، لیکن جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ کو ایجوکیشن تھی یا کو صورتحال تھی وہاں وہ کہتے ہیں ہم کچھ عرصے کے بعد ان کو سیپریٹ کر دیں گے اور ہم ان کو علیحدہ کر دیں گے، کہ ہمارے پاس عورتوں کی، اور سے بڑی اچھی بات کی اس نے سہیل شاہین نے محفوظ تھی، ہمارے پاس عورتوں، اور یہ پرانی بات ہے ملا عمر کے زمانے کی، انہوں نے اس وقت یونیسکو کو چیف کو کہا تھا ہمارے پاس عورتوں کی تعلیم کا حل ہے لیکن جس طرح تم چاہتے ہو ویسا حل نہیں، ہم ان کو میکسیمم پڑھانا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کو مخلوط تعلیم کے اندر ہم نہیں بٹھانا چاہتے کس طرح۔ اچھا، اگلی جو صورتحال انہوں نے انٹرنیشنل سچویشن کے حساب سے بات کی۔ آج وہاں پر کابل میں تمام شیعہ علماء کونسل کا ایک اجلاس بھی ہوا ہے اور ابھی کو تھوڑی دیر پہلے اس کا اعلامیہ آیا ہے کہ ہم بہت مطمئن ہیں، ہمارے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے یہ بہت زبردست قسم کا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان اس کو، ابھی کو آدھے گھنٹے پہلے ان کا اجلاس ختم ہوا وہ انٹرنیشنل فورسز کے حساب سے۔ وہ کہتا ہے کہ امریکہ جو ہے جب تک یہاں رہا ہے اس وقت تک تو امریکہ جو ہے ان سارے لوگوں کو کہتا تھا کہ تم برطانیہ سے بھی آ جاؤ، تم جرمنی سے بھی آ جاؤ، تم فلاں جگہ سے بھی آ جاؤ اور یہاں رہو۔ اب وہ کہتا ہے تم ہمارے ساتھ نکلو باہر۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ بی بی سی نے کل اس کو نکالا کہ یہاں سے دھوکہ دے کے امریکنز ان کو لے کے جا رہے ہیں اور کچھ کو یوگنڈا میں ٹھہرایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کچھ کو قطر کے بیس کے اندر ٹھہرایا ہوا ہے، کچھ کو بحرین میں ٹھہرایا ہوا ہے، اور وہ جو لوگ جہاں سے جا رہے تھے اب ان میں بھی ایک خاص قسم کی نفرت کی والی صورتحال پیدا ہو رہی۔ کابل ایئرپورٹ مکمل طور پر 5000 امریکن فورسز کی وہاں پر ان کے پاس ہے۔ یورپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا اور ہم سے پوچھے بغیر انخلا کیا۔ اب یہ دیکھیں دنیا کو دھول جھونکنے والی بات ہے، فرانس 2013 میں اپنی فوجیں لے کے نکل گیا تھا، انگلینڈ جو ہے 2015 میں اپنی فوجیں لے کے نکل گیا تھا، آسٹریلیا کے میں آرمی چیف کی بات سن رہا تھا، آج اس کا وہ بیان آیا ہے اپالوجی کا کہ ہمارے 25 سپاہی تھے، انہوں نے 49 طالبان کو مارا تھا اور وہ بالکل نہتے تھے، اور اس سے باقاعدہ ویڈیو بھی اس کے ساتھ شو کیا، باقاعدہ اس کی میں کل ہم کو چلا بھی دیں، اور اس نے کہا کہ ہم پبلک اپالوجی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے آسٹریلیا جو ہے وہ 2012-13 سے پہلے نکلا۔ اسامہ بن لادن کے مرنے کے بعد موسٹلی امریکن فوجیں وہاں رہ گئی تھیں اور وہی اس کو لک آؤٹ کرتے تھے، اس کے لیے کہ 3-3.5 لاکھ روپے جو بندہ تھا وہ انہوں نے ٹرین کیا ہوا۔ اس وقت یہ وہ چاہتے یہ ہیں، طالبان یہ چاہتے ہیں کہ بیسک جو ہمارا نیچے سٹرکچر ہے وہ تو ہم خود بناتے جا رہے ہیں، مثلا خوست کا گورنر لگا دیا، میئر لگا دیا انہوں نے، کابل کا میئر لگا دیا، بلدک میں گورنر لگا دیا، سارے جو ہیں ایڈمنسٹریٹو پوسٹیں جتنی بھی ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اوپر پہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو کل ہم ڈسکس کر رہے تھے، جو میرے ساتھ بھی کل انہوں نے ڈسکس کیا، وہ ہے بینکنگ سسٹم کا۔ 20 سال پہلے افغانستان میں اس قسم کی کوئی بینکنگ صورتحال نہیں تھی، ایک کرنسی تھی وہ بہت ویک تھی، افغانی کرنسی جو تھی وہ چلتی تھی اور بارٹر زیادہ بارٹر ہوتا، یہاں سے گندم گئی، یہاں سے چاول گیا، وہاں سے ڈرائی فروٹ آیا، یہ ہوا، اس طرح کی صورتحال۔ 20 سال کے دوران امریکنز نے وہاں ایک بینکنگ سسٹم، ایک اسٹیٹ بینک، جو کہ بنیادی طور پر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا ایجنڈا تھا کہ ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے اسٹیٹ بینک۔ اب اس اسٹیٹ بینک کو کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ نے ایک کرنسی جو ہے وہ چھاپنی ہے اور چھاپ کے آگے لے جائیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ حدیث ہے کہ آپ کرنسی کے حساب سے آپ کاروبار کرو سونے میں، چاندی میں، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ جو میں، چاول میں، اس طرح کے آپ نے کھجور میں آپ نے کہا، لیکن وہ نیسیسری آپ نے نہیں کہا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر کرنسی جو ہے نا
وہ بنیادی طور پہ اسٹینڈرڈ کے طور پہ کبھی استعمال نہیں. عبد الملک مروان نے سب سے پہلے کرنسی شروع کی تھی. رسول اکرم کے زمانے میں رومن سکے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, حضرت ابوبکر کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت عثمان کے زمانے میں, تمام خلافت راشدہ میں سکے رومن تھے, کیونکہ آپ نے فرمایا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ضابط جو بھی تھا. بعد میں وہ بنی امیہ کے زمانے میں اس کا, اگر ہم ایک اسٹینڈرڈ وہ فالو کرتے ہیں, لیکن اس پہ بہت سیریس ہیں, اور بہت سیریسلی تقی عثمانی صاحب نے ان کو لکھا ہے, ان سے بھی وہ رابطے میں ہیں, باقی لوگوں سے بھی. لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر ہماری امارت اسلامیہ بن گئی ہے تو ہم پاکستان کا جو ایک مکس قسم کا سسٹم ہے نا, یہ نہ نافذ کریں, ہم مکمل طور پہ جو صحیح والا بغیر سودی کاروبار کے جو بینکنگ ہوتا ہے سسٹم, اس کو نافذ کریں. دوسرا ان کا سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اس اگلی حکومت کے خد و خال وعدے کر سکتے ہیں. میں آج پوچھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے بہت سارے کانسٹیٹیوشنل ماڈلز ہیں, ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے. مطلب ایک تقی الدین نبھانی نے ایک اسلامک کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ ڈرافٹ کیا تھا, وہ کو 2 والیوم ہیں, وہ بھی کہیں پڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد باقی ایرانین بھی ہے, وہ ایک سوچ رہے ہیں, کیونکہ بیسیکلی ہو یہ گیا ہے کہ ایک تصور ویسٹ نے بنا لیا ہے کہ آپ 2 اور 2 اور 2 4 کے اندر بھی آپ اس کو کر دیں, لیکن اس کے اندر ووٹ کیا ہوگا, کیا بیعت اس کو ریپلیس کرے گی, یہ بہت بڑے کوسچن. پارلیمنٹ کا وجود ہوگا, پارلیمنٹ ہوگا کہ شورا ہوگی, کیا یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب میرا خیال ہے اور وہ صرف 1 مہینے کے اندر 1 مہینے کے اندر. آگے بھی ہمارا موضوع یہی ہے, دوسرے پارٹ کے اندر اس میں مزید تفصیل سے بات کریں گے, اور خاص طور پر جو 24 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا اور آنے والے وقت کے اندر کیا صورت سامنے آئے گی, یہ بات کریں گے بریک کے بعد.